تاریخ و حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ سیدنا حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کا لقب دیا تھا، اور جن کی تاریخ یہ تھی کہ جس جنگی مہم کی کمانڈ حضرت خالد کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ مسلمانوں کا قافلہ وہ محاذ سر کر کے اور وہ مہم فتح کر کے آتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت خالد کمانڈر ہوں اور ان کے ساتھ لڑنے والی فوج شکست کھا جائے اور ہمت ہار جائے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ان کی قیادت میں اسلامی فوجیں مسلسل فتح کا جھنڈا گاڑتی آ رہی تھی۔ یہ ان کا ریکارڈ تھا، فتح کا ریکارڈ، لگاتار فتح کا ریکارڈ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا تقوی، ایسا علم، ایسا صلاح، ایسی دیانتداری اور ایسی پرہیزگاری اور ایسی ہمت اور ایسی مؤمنانہ عزیمت اور ایسی مجاہدانہ دلیری حضرت خالد کو عطا فرمائی تھی کہ اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ حضرت خالد کو مسلمانوں کی مجاہدانہ فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول و سبکدوش فرما دیا۔ انتہائی حساس جنگی مورچے پر حضرت خالد اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر کا لیٹر پہنچا کہ آپ کو کمانڈر ان چیف کی پوسٹ سے ہٹایا جاتا ہے اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی جگہ امیر لشکر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ خبر، یہ فیصلہ، یہ آرڈر جو خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین کی طرف سے مدینے سے آیا تھا، اس نے پوری فوج میں بے چینی پیدا کر دی۔ بظاہر کسی کو کمانڈر کو ہٹائے جانے کا کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے کام میں کوئی کمزوری بھی نہیں تھی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کبھی کوئی کوتاہی بھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر پر ابد تک رحمت کے انوار برسائے۔ انہوں نے مستقبل کے وہ آلات بھانپ لیے تھے اور مستقبل کے وہ آلات دیکھ لیے تھے جو اوروں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی لیے تو آقا کریم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر میرے بعد بالفرض کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر نبی بنایا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت اور فراست عطا فرمائی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر خالد بدستور کمانڈر رہے اور اسی طرح خالد کی قیادت میں فتح ملتی رہی لگاتار، تو آئندہ لوگوں میں عقیدے کا یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یہ توہم پیدا ہو جائے گا، یہ بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی کہ فتح اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، فتح خالد کے زور بازو کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ سلامت رہے، اللہ کی قدرت پر یقین پختہ رہے، غیر اللہ کو انسان قادر نہ سمجھے، اللہ کو قادر سمجھے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے حضرت عمر نے یہ فیصلہ لیا تھا اور کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اس لیے کہ ایمان اور عقیدے کا محفوظ رہنا سب سے بڑی چیز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ جب یہ آرڈر آیا تھا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ حضرت خالد اس آرڈر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے اور اپنا ایک گروپ، متوازی گروپ، اپوزیشن گروپ بنا لیتے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ایک بہت بڑا جتھا فوج کا ان کے ساتھ ہوتا، لیکن امت میں تفرقہ پیدا نہ ہو، امت اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ ہو، حضرت خالد نے کسی احتجاج کا مظاہرہ کیے بغیر، اپنے ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر، اپنی پیشانی پہ کوئی بل لائے بغیر، بے چون و چہرہ دربار خلافت سے آیا ہوا فیصلہ تسلیم کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب انہیں اکسانے والوں نے اکسانا چاہا بغاوت اور اختلاف پر، تو ان کا جملہ تھا، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑوں گا۔ جب میں کمانڈر تھا عمر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب میں ادنا ورکر اور فوجی بن کر لڑوں گا تو بھی اللہ کے لیے لڑوں گا۔ واللہ لو ولى علی عمر امرأة لسمعت واطعت، خدا کی قسم اگر عمر کسی خاتون کو بھی میرے اوپر امیر بنا دیں گے تو بھی میں سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ تھا کردار۔ امت بٹنے نہ پائے، امت بکھرنے نہ پائے، امت کا وزن باقی رہے، امت کی اجتماعیت سلامت رہے، اس کے لیے جو قربانی ہم دے سکتے ہو دینے میں دریغ نہ کریں، اپنے حقیر مفادات کے تحفظ میں نہ لگ جائیں، کسی مسئلے کو اپنی انا اور اپنی ناک کا مسئلہ نہ بنائیں، اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی کا مسئلہ نہ بنائیں، امت کو ہر حال میں متحد رکھیں اور ہر موڑ پر وہی فیصلہ کریں جو امت کے اجتماعی مفاد کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ وہ سبق ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، حدیث پاک ہمیں دے رہی ہے، سیرت نبویہ سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے، صحابہ کی سیرت سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ ہمارا مزاج پوری زندگی میں یہی ہونا چاہیے، موقع الیکشن کا ہو، موقع الیکشن کے علاوہ دیگر مواقع کا ہو، ہمیں اسی بنیادی تعلیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے اجتماعی مفادات کی حفاظت نہ کریں، اپنے حقیر نفع کی چیزوں کی حفاظت نہ کریں، ہم یہ دیکھیں اور یہ جائزہ لیں کہ امت کا اجتماعی مفاد کیا ہے، ملت کی بھلائی کس میں ہے، قوم کی بھلائی کس میں ہے، اس کے مطابق آگے بڑھیں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ جملہ سامعین و حاضرین کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔